اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کل او واللہ او احد، کہہ دیجئے اللہ ہے کہ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ہے کیا ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و حجت کری منافق. اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ہے کیا ہے. بس یہی ایک راز ہے. بلے شاہ نے فرمایا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، اور جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، یہ لوجت کری نا. پھر کہتے ہیں اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے، نہیں مانا لم یلد ولم یولد. دل کہتا ہے ڈیوٹی سو لیٹ ہو گئے چل. جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے، مانو گے نا. اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ وہی ہیں منافق دل والے جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وہ دل باطن ہے، زبان ظاہر ہے، اس کے ساتھ باطن نہیں ہے، وہ فرقوں میں چلی گئی. اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ہے کیا ہے، دل کہے گا اللہ 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 سمد، دل کہے گا اللہ اللہ لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں. زبان اقرار کر رہے، دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے. اب زبان میں زہر، دل میں باطن، باطن اور زہر مل گیا. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا کمال ہے. امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو. یہ جو تمہارا اخفا یہ اس کا کمال ہے. اس لوتھڑی کا کیا ہے؟ اخفا کا کمال ہے. وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ. اور اس قلب کا کمال ہے، یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. یہ قلب یہاں گونجے گا، عرش مولا والے سنیں گے. اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر پوری زندگی میں 2 رکعتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر. یہ نماز حقیقت ہے، اور یہ تمہارا پہلی سنت ہے. حضور پاک غار حرام میں جاتے کیا کرتے؟ نمازیں تو تھیں نہیں، ذکر الہی کرتے. پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں، نمازیں تو بعد میں اتری. اس وقت مسلمان کیوں کرتے؟ ذکر الہی کرتے. بس ذکر الہی کرتے رہے، کئی سال کرتے رہے. ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری، شب معراج میں اتری، تو پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئیں. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. 5 رکن ہیں. پہلا رکن کلمت، اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت طیب. اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے عطا کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہونا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے، اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے. الف لام میم تم کہتے ہو حروف مقطعات. آگے چلو، سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا.
حضور پاک نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا، وہ سارے علم سینے میں خود بخود ہی آ گیا۔ الف سے اللہ اللہ کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے، اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھے، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے۔ یہ لوگ الف لام میم والے نور سے ہدایت ہیں اور آگے کتاب سے ہدایت ہے، کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے، لیکن الف لام میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرزئی ہو جائے یا وہابی ہو جائے، وہ سنی کا سنی رہے گا، وہ غیر مقلد کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی کو گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، جس سے پوچھو کیا حال ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، بڑا کرم، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بڑا کرم، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو تمہاری نادانی ہے۔ اور یہ چیزیں تو کافروں کو بھی دی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پر کیا کرم ہوا ہے؟ اگر تم نے اس کے کرم دیکھنا کہ واقعی اس کا کرم تمہارے اوپر ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ وہ آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے دل وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر اللہ میں جھک جائیں، اس کے ذکر میں جھک جاؤ۔ 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے خلاف ہو گئے تو تمہارے پر اب کا کوئی کرم نہیں۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے اور مجھ پہ رب کتنا کریم ہے، یہ کسوٹی ہے کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔